بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژنری وائس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج کا جو ایپیسوڈ اور آج کا جو ٹاپک ہے جو ہماری ٹیم نے سلیکٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے کافی غور اور خوض کیا گیا ہماری ٹیم میں، اور کافی زیادہ ڈیلیبریشن ہوئی، اور اس پر لوگوں کی رائے جاننے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ جو ویژنری وائس کا ایک ڈیکورم ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ طبقہ پورے ملک کا وہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور بہت سارے لوگ جو سول سروسز کے ایگزام دیتے ہیں وہ بھی ہمارے پروگرامز اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں انہیں وہ میٹیریل مل جاتا ہے جس سے ان کی ذہنی آبیاری بھی ہوتی ہے، اور اس ایشو کے حوالے سے بھی ان کو ایک براڈر ایسپیکٹ سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے، اور اس کے مختلف پہلو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس کا محض مقصد جو ہے محض کسی بڑے فیم کو یا کسی بڑے ٹرینڈ کو کاپی کرنا اور اس کے نتیجے میں ویورشپ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پیورلی ہم پالیسی ریفرنسز سے پاکستان کے مختلف حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے جو اثرات آگے جا کر پاکستان پر ہونے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس میں سے راستہ نکالنا چاہیے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ پچھلے دنوں ہائی لائٹ ہونے والا ایک ایشو ہے، جس نے ایک دم جو ہے بڑی تعداد میں ینگسٹرز کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اور بہت بڑی تعداد میں تقریباً 9 ملین سے قریب نوجوان ینگسٹر جو ویورز ہیں ان کے، وہ اس سے متاثر ہوئے، اور ایک ایسی ویڈیو مارکیٹ میں آئی جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس ایک ویڈیو کو اتنے زیادہ ویورز ملے ہیں کہ اس نے اپنے پورے ڈیوریشن کے دوران جو ہے وہ کروڑوں روپے ارن کیے ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈائنامکس ہیں آج کی دنیا کے، کہ جس میں میڈیا یا اسکرین جو ہے وہ جتنی زیادہ دیکھی جائے گی اتنا زیادہ وہ آپ کو انکم دینے کا بھی باعث بنتی ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہماری سوسائٹی پر ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہماری جو زی جنریشن سے پہلے کی جنریشنز ہیں، ان میں سے بہت بڑے بڑے دانشور لوگ اور بہت بڑے بڑے دماغ اور بہت سیزنڈ لوگ جو معاشرے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے بے خبر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اچانک جو ہے وہ بڑی تعداد میں نوجوانوں میں پاپولر ہیں یا نوجوانوں میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اس طرح سے اٹیچ ہیں کہ ان کا سارا کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ یہ کس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں، یہ کس طرح کا میسج جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں، یہ کس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں، اس پاکستان کو جو آگے چیلنجز درپیش ہیں اس میں ان کا کیا رول ہے، اور اس سارے حالات کے اندر پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور ہمارے ادارے اور ہمارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو مختلف احباب ہیں وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کے پیج در پہ بے شمار ایسپیکٹ ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری بات جو ہے وہ پسند آئے گی، اور آپ کی آرا سے بھی انشاءاللہ ہم اس میں مزید بھی آگے جا کر اس کی مزید بھی پرتیں آپ کے سامنے کھولیں گے۔ جی نوید بھائی، بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم خود بھی کنفیوز تھے اور کچھ تھوڑا سا خوف بھی آ رہا تھا کہ اس طرح کے موضوع پہ بات کرنا، لیکن خاص طور پر آپ سے بھی بہت سارے دوستوں نے بات کی۔ ہماری جو R&D کی ٹیم ہے اس نے اپنا ایک بہت اچھا ہوم ورک کیا، اور ہم نے چاہا کہ اس ایشو پہ اس لیے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں نے بھی اس بات کی توجہ دلائی کہ دیکھیے، چونکہ آپ فیم نہیں چاہتے، اچھا آپ کا جو کنسرن ہے وہ پاکستان ہے، پالیسی ہے، تو اس کو اگر ان ایڈریس چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ جو ایک عام پبلک ہے وہ تو عام پبلک بک ہی رہی ہے، اس کو دیکھ ہی رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان دماغوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو سینسٹیو ہیں، جو اس موقع کے اوپر کچھ سنجیدہ رائے رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فوڈ فار تھاٹ ہونا چاہیے۔ تو اس ریفرنس سے نوید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کیا ہیں، جو بات آپ نے کی ہے نا، ہم اس کو لنک اگر آگے کریں تو آپ کیا ہیں؟ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ انٹرٹین کر رہے ہیں دنیا کو، اچھا آپ موٹیویشن دے رہے ہیں نوجوانوں کو، آپ پاکستان کے ینگسٹرز کو، آپ کی فالوئنگ ہے 9.3 ملین،
اچھا، اس کے ساتھ نوید صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ جو سیاچن کے محاذ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک سولجر ہے، وہ قوم کو کیا کر رہا ہے؟ سرو کر رہا ہے. ایک پرائمری اسکول بلوچستان کے کسی آپ کہہ لیں کہ دور دراز دیہات میں برف جب پڑ رہی ہے تو وہ اسکول جا رہا ہے چادر اوڑے، صبح جا کے بچوں کو وہ کچھ پڑھاتا ہے، کچھ ڈیلیور کرتا ہے. پاکستان کے ایک مزدور صبح اٹھتا ہے، ریڈی کوٹتا ہے وہ سڑک کے اوپر سارا دن، تو وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، سڑک بنتی ہے. تو پاکستان کا ہر شہری کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، استاد کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لائر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، سپاہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے نوید صاحب کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ملک کی ڈیولپمنٹ میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ جو 9.3 اور 4 ملین فالوورز ہیں، آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ لا سکھا رہے ہیں؟ آپ ان کو صفائی سکھا رہے ہیں؟ آپ ان کو اسکل دے رہے ہیں؟ آپ ان کو ہنسنا سکھا رہے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کے بہت سے چینل ہیں دنیا بھر میں جو چل رہے ہیں. ایک بہت پازیٹیو مثبت انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے. آرٹ جو ہے جسے فنون لطیفہ کہتے ہیں، اس کے بغیر کوئی معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے نوید صاحب کہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ اور اگر دوسری اس کے ساتھ جو لنکڈ بات ہے نوید صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک 14-15 سال کا نوجوان روزانہ اگر 15-20 منٹ آپ کو دیکھ رہا ہے، آدھا گھنٹہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کے نتیجے کے اندر 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 5 دن دیکھا، اب وہ ایڈکٹڈ ہو چکا ہے. اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کو فالو کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ اشارے پہ رک جاؤ، وہ رک گیا. آپ نے کہا کہ ایگزام قریب ہے تو تمہیں تیاری کرنی چاہیے، وہ اس کے اندر اس نے آپ اس کی مینٹورنگ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. تو سوال نوید صاحب اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ڈکی بھائی ہوں، رجب صاحب ہوں، پتلو صاحب ہوں، یا کوئی موٹو صاحب ہوں، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو، تو سوال نوید صاحب یہ ہے کہ آپ ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ جی نصر اللہ بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت سیریس سوال ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے آج کے دور کا. کیونکہ دیکھیں بہت سارے جو ہمارے زی جنریشن سے پہلے کے لوگ جو اس وقت ارباب اختیار ہیں یا جو مختلف فیلڈز کے اندر سرو کر رہے ہیں، اور جس طرح سے دنیا چینج ہوئی ہے. اچھا، ایک بہت بڑا مسئلہ نصر اللہ بھائی یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے تیزی سے ڈیولپمنٹ دنیا میں آتی ہے اور دنیا اس کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے، تو جو ڈیولپنگ کنٹری پاکستان کی طرح کے ہوتے ہیں، جن کے اندر لٹریسی ریٹ کا بھی ایشو ہے، جن کے اندر بے شمار اور ایشوز ہیں، اور انفلیشن کا بھی معاملہ ہے، لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو کیا گیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، یہ ایک اہم بات ہے نصر اللہ بھائی ہم سب کے لیے بھی، ایگری. کہ یہ جو ڈکی بھائی ہیں یہ تقریباً آپ سمجھیں 9 ملین ان کے ویورز ہیں. اب 9 ملین کا مطلب یہ کہ 90 لاکھ. 90 لاکھ. اچھا، اسی طرح رجب ہے، وہ پچھلے دنوں میں اسی سلسلے میں جب میں نے ان کے کچھ تھوڑے سے سرچ کیے تو وہ بھی اپنے 10 ملین ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ میرے 10 ملین کریں. تو یہ آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ افراد ان دونوں کا کانٹینٹ ڈیلی دیکھتے ہیں. اندازہ لگائیں. اچھا، اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اتنا بڑا گیپ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک سسٹرولوجی ہے، وہ خواتین ہیں، 4-5 بہنیں ہیں، وہ خواتین کو انگیج کر رہی ہیں اور ان کا کانٹینٹ بھی ریگولر جو ہے وہ بچیاں دیکھتی ہیں ہمارے ملک کی. اور ایک خاص قسم کی فینٹیسی ورلڈ، ایک گلیمرائز ورلڈ، ایک بہت ہی ہیروئک ورلڈ، جس کے اندر آپ کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں. آپ کی کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کو آپ اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جس پہ لاکھوں روپے آپ لگاتے ہیں. آپ کہیں باہر دورے پہ جا رہے ہیں، ملک کا سیر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر سیر نہیں دکھا رہے، اس ملک کے حالات نہیں بتا رہے، آپ اپنی جو سپینڈنگز ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ چل رہا ہوں. اس سب کے نتیجے میں ایک ایسا یعنی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. ہم اس کو اگر اس کے ساتھ لنک کریں نصر اللہ بھائی، جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم جو ہیں وہ سلیوز ہیں، اچیومنٹ کے سلیوز ہیں. ایگزیکٹلی. ہم نے یہ پورا ایک پروگرام کیا تھا. تو اس اچیومنٹ کو جب ایک اتنی بڑی تعداد میں 2-3-4 کروڑ لوگ اگر انہی کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں اور اس کانٹینٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ شروع ہوتا ہے صبح سے اور شام کو وہ بند ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنی کہانی، اپنی سٹوری، اپنی باتیں بیان کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کا کتنا بڑا ہیومن ریسورس ہے جو مینٹلی سٹک ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے نصر اللہ بھائی کہ یہ اٹینشن اکانومی
کا دور ہے. آج کے دور میں آپ کسی کی اسکرین کو دیکھتے ہیں, آپ نے 5 سیکنڈ اس کو دیکھا تو 5 سیکنڈ نہیں دیکھا, آپ نے اس کے لیے ڈالر اس کے اکاؤنٹ میں ایڈ کرا دیا. بالکل ٹھیک. تو اب اس پورے حالات میں کہ جب آپ کے معاشرے کی صورتحال یہ ہو کہ آپ کی 50% سے زیادہ آبادی خطے غربت سے نیچے ہو, کوئی نیا پروجیکٹ آپ کے ملک میں نہ لگ رہا ہو, کوئی نئی ایسی انڈسٹری آپ کے ملک میں فروغ نہ پا رہی ہو, کوئی دنیا کے اندر آنے والے چیلنجز سے نبرد ہونے کے لیے آپ کے وزرائے اعظم, آپ کے حکمران آپ کو گائیڈ نہ کر رہے ہوں کہ یہ والے چیلنجز آ رہے ہیں آپ یہ کریں, یہ چیلنجز آ رہے ہیں آپ یہ کریں. جیسے پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہ جو کلائمیٹ چینج کا ہے, بہت بڑی تعداد میں پاکستان اس سے متاثر ہوگا. آپ ان کے کانٹینٹ میں دیکھیں تو آپ کو کلائمیٹ چینج پہ کوئی بات نہیں ملے گی. اچھا, ہماری غربت کا کیا حال ہے, اس پر کوئی کانٹینٹ میں بات نہیں ملے گی. ایڈکشن کا بہت بڑی تعداد میں نوجوان شکار ہو رہے ہیں, اس کا کوئی ایجنڈا ان میں نہیں ملے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نہیں کہتے. دیکھیں جو میڈیا ہے نا نصر اللہ بھائی, اس کے 3 کام ہیں. میڈیا کا پہلا کام ہے کہ وہ آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دوسرا کام یہ کہ وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو انفارمیشن دینی چاہیے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے فلاں ملک میں, کیا ہو رہا ہے, کون سی نئی چیز آ رہی ہے, سکسیس سٹوریز کیا کیا ہیں, یہ انفارمیشن ہے. تیسرا ہو گیا انٹرٹینمنٹ. اچھا, انٹرٹینمنٹ کو دنیا بھر کے اندر اتنا وقت گزارنے کے بعد دنیا اس پر کلیئر ہو گئی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو اس باؤنڈری کے اندر کنفائن ہونا چاہیے جو سوسائٹی یا وہ ملک اپنے فیوچر کو جس آئیڈیالوجی کے ریفرنس میں دیکھتا ہے. آپ اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. صحیح, آپ امریکہ میں وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ کے الگ تقاضے ہیں, ان کے الگ تقاضے ہیں. تو اس طرح کی جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس طرح کی جب بات ہوتی ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کرائسس میں ہیں. اور یہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو انگیج کر کے ایک ایسا میسج نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے جو نوجوانوں کو بانجھ کر رہا ہے, نوجوانوں کو ڈپریشن کا شکار کر رہا ہے, نوجوانوں کو ان کے ریئل ایشو سے ہٹا کر ان کو ایک فینٹیسی دنیا کے اندر لے کے جا رہا ہے. یہ بہت بڑا خطرناک ایشو ہے پالیسی ریفرنس سے, جس کو پالیسی ریفرنس سے ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ یہ کانٹینٹ کہاں تیار ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک. اس کی مانیٹرنگ کون کر رہا ہے, اس کو دیکھ کون رہا ہے, اس کے نتیجے میں یہ جو کام ہے وہ کیا ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری بات نصر اللہ بھائی, آپ یہ دیکھیے کہ انہی لوگوں کو, رجب کو بھی میں نے دیکھا ہے, ڈکی کو بھی دیکھا ہے, وہ باقی جو ہیں ان کو بھی دیکھا ہے. ایک اسی طرح ایک حکیم ہے جس کی یعنی ویورشپ زیادہ ہے اور وہ کچھ خاص قسم کی ادویات بیچتا ہے. اچھا, ان سب کو گورنر ہاؤس میں بلا کر ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. اچھا, ان کو پریز کیا جا رہا ہے, ان کو ریسپیکٹیبل ایک پوزیشن دی جا رہی ہے. جب آپ کی سوسائٹی ان لوگوں کو ریسپیکٹیبل پوائنٹ دے گی تو ایک نوجوان بچے سے آج آپ یہ پوچھیں کہ کیا بن رہا ہے, تو وہ کہتا ہے جی میں وی لاگر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب وی لاگر بن کر وہ کیا کرے گا؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ یہ جو ونڈو اوپن ہوئی ہے یہ وی لاگرز کی, یہ تو ایک انٹرنیشنل جو آپ کی ڈسکوریز دنیا میں ہو رہی ہیں, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, دنیا بہت ایکسیسیبل ہو گئی ہے, اس میں لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس اسکرین آپ سارا دن استعمال کرتے ہیں. ان سب سے مل کر آپ جو ہے ایک ایسی انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں جس میں ساری پوزیشن دنیا کی آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو اس پورے انوائرمنٹ میں آپ اپنے ملک میں ان لوگوں کو جو پریز کر رہے ہیں, ان کو جب آگے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ تو آج ہمیں پتہ چلا اس کیس کے نتیجے میں کہ یہ لوگ تو ایک خاموش طریقے کے ساتھ یہ بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بچیوں کو جو ہے انگیج کر چکے ہیں. اور ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم تو اس دور کے لوگ ہیں جہاں پر گفتگو کی جاتی تھی, کلاس میں پڑھایا جاتا تھا, پڑھا جاتا تھا, آ کر محنت کی جاتی تھی. اب سارا کام جو ہے نا وہ آپ کے اس موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے, اور موبائل کے ذریعے جو انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ نوجوانوں تک دیا جا رہا ہے وہ ان کو آہستہ 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 آپ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ کر رہا ہے, ان کو بیکار کر رہا ہے, ان کو بانجھ کر رہا ہے. یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات جس پہ ہم اس ایسپیکٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پالیسی ایشو ہے, اس پر کنسنسس ڈیولپ کیا جانا چاہیے, اس پر ڈیبیٹ کی جانی چاہیے, اس پر بات ہونی چاہیے, اس کانٹینٹ کو ویلویٹ ہونا چاہیے, اس کانٹینٹ کو چیک ہونا چاہیے. نصر اللہ بھائی, اس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات جو اس پورے کیس کے اندر, ابھی ہم کیس پہ نہیں آئے ہیں, ہم نے جب اس کے پورے کانٹینٹ کو دیکھا تو ہمیں یہ لگا کہ یہ جو کانٹینٹ دیا جا رہا ہے
ان کو جو ہیرو بنایا جا رہا ہے یہ ایک خطرناک راستہ ہے جس کی طرف اگر یہ ملک چلا گیا تو نوجوان ہمارے تباہی کے دھانے پر پہنچ جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جی نوید بھائی، اگر ہم اس تمہید کے بعد کہ جو ہم نے اس کیس کے ریفرنس سے باندھی ہے، اور یہ ڈسگائز ان بلیسنگ ہی ہوا نوید صاحب کہ اس گرفتاری کے بعد بہت سارے پرد کھلے، بہت سارے چہرے ان سے جو نقاب تھی وہ اتری، بہت سارے اکاؤنٹس کا پتہ چلا کہ کہاں کہاں ہیں، کتنے ڈالرز ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آشکار ہوئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں آشکار ہو گئی ہیں اب، تو جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب کوئی نہ کوئی آپ کو چیک اینڈ بیلنس کا ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں کوئی چیزیں کہیں پہ سپیڈ بریکر ہوں، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو، اور اس کے نتیجے میں ترتیب کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں۔ اب اس کے کیس کے اوپر اگر نوید صاحب آ جائیں تو دیکھیے، جو ایف آئی آر کٹی اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں جو دفعات اس کے اوپر لگیں اور اس کے نتیجے میں یہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کا عرصہ رہا، اس دوران میں پولیس نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور پورا کیس جس طریقے سے پروسیڈنگ اس کی ہوئی آگے بڑھی، اس پہ ہم چاہیں گے نوید صاحب کہ جس طریقے سے ڈکی بھائی نے باہر آنے کے بعد اپنی سمپتھی کا اظہار کیا اور اپنی ان مشکلات کا اظہار کیا جو ایک جیل کے اندر اس کے اوپر گزریں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا ویلیوڈ آدمی، سرمایہ والا آدمی اگر جیل کے اندر جا کر اتنا بے بس ہے تو ایک کامن آدمی نوید صاحب، ایک عام آدمی کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ جس کے گھر کے اندر فاقے ہیں، جس کی ملاقات کے لیے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے اس لیے نوید بھائی یاد ہے کہ میں نے جب اڈیالہ جیل کے اندر 29 دن گزارے مشرف کے دور کے اندر، تو نوید بھائی وہاں پہ ایک ایک سزائے موت کا قیدی تھا، ناصر شاہ۔ تو وہ جیل سے اس دور کے اندر نوید بھائی 2001 کی بات ہے، جب آپ معتمد عام تھے، اس دور کی بات ہے جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، ہم نے اسلام آباد کے اندر کچھ پروٹیسٹ کیا اور ہم 29 لوگ گرفتار ہوئے۔ اس کے نتیجے میں نوید صاحب وہ ناصر شاہ کہنے لگا، یار آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگوں سے انقلاب نہیں آنا، مجھے دیکھیں میں جیل میں ہوں اور میں 98,000 یا 88,000 غالباً، مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں سکا، میں جیل سے گھر بھیجتا ہوں۔ اور کماتا کہاں سے تھا کہ وہ جو سگریٹ آتے تھے، ہر دنیا کا کوئی نشہ ایسا نہیں تھا جو جیل میں نہ ملتا ہو نوید صاحب، ہر چیز جیل کے اندر اویلیبل تھی۔ تو یہ سارے کے سارے آشکار ہوئے اور اس نے اس پورے نظام کو بھی برہنہ کر دیا کہ ایک سیلیبریٹی جس کو 1 کروڑ لوگ پسند کرتے ہیں، جس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی 40-50 ہزار ڈالر یا 10 لاکھ ڈالر موجود ہیں، اور 8 یا 9 ہزار یا 10 ہزار ڈالر تو وہ اس پولیس والے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر یہ بیت رہی ہے تو ایک عام آدمی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس پورے نظام کے اندر میں سے یہ نکلا نوید بھائی۔ جی رسول بھائی، دیکھیں جو پہلی بات ہم نے کی وہ تو ایک جنرل ہم نے اس کا پورا انٹروڈکشن اس ریفرنس سے دیا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور جو دنیا اس وقت ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ دیکھیں رسول بھائی، اہم بات یہ ہے کہ آنے والی دنیا چینج ہوگی، اور اب یہ دنیا بھر کے اندر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آنے والی دنیا میں کون سے نئے پروفیشنز یا کون سی نئی فیلڈ ایمرج ہو جائیں۔ صحیح۔ تو اس وقت دنیا ایک آپ سمجھیں کہ ایک اس کے انتظار میں ہے کہ کوئی دھماکہ ہو اور ان سے چیزوں کا پتہ چلے، تو پتہ نہیں چلتا اس وقت، آپ فورکاسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو کچھ دیکھیں کہ ڈکی بھائی جیسے لوگ یا رجب جیسے لوگ بہرحال اسی معاشرے کے نوجوان ہیں، انہوں نے اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اپنی پرابلم جس سے وہ گزرتے رہے، اس میں سے کچھ اینگل ان کو ملے، جس میں سے کچھ ونڈو کھلی، اور انہوں نے نیٹ کے ذریعے اور اس وقت اپیئر ہونے والی جو ایپس تھی اس کے ذریعے دنیا کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو الائن کرنے کی اس کا سٹارٹ اپ کیا۔ ظاہر سٹارٹ کیا ہوگا، ایستا ایستا انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور سن رہے ہیں تو پیسے بھی آ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک پروفیشن اپنا اختیار کر لیا۔ تو اس لحاظ سے تو ان کی ہم ایک تعریف ہی کریں گے کہ انہوں نے بہرحال گرتے پڑتے بغیر کسی گائیڈنس کے اپنے آپ کو ایک ایسی فیلڈ کے اندر
ڈالا اور اس فیلڈ کے اندر نمایاں ٹھیک ہے، کردار ہاں، ادا ٹھیک کیا. ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس پہلو سے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ جو ڈکی بھائی کا جو کیس ہے، ظاہر ہے وہ جو پوری ویڈیو ہے جس میں وہ اپنے اوپر بیتی ہوئی بات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا کہ ایک فرد پر کیا بیتتی ہوگی. بالکل اچھا، یہ جو فرد پر بیتنے کی بات ہے یہ ہمارے ہاں اب لپ سروس رہ گئی ہے. جیسے پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ دکھی ہیں تو جا کر تھوڑا دکھ کا افسوس کا اظہار کر دو اور اناؤنس کر دو کہ ایک کمیٹی اس پہ ہم بنا دیں گے تاکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی کتھارسس ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائے. تو اگر اس کو اسی طرح کے ورڈنگ میں ہم بیان کریں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ تو دنیا کر رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک فرد کو آپ نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو آپ اندر لے گئے اور اس نے جو اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جو مجھ سے یہ 23 دن تک جو مجھ پہ یا 3 مہینے تک جو مجھے تشدد کرتے رہے، میں نے ابتدائی 23 سیکنڈ میں وہ ساری چیزیں کھول کر رکھ دی تھی. اچھا، ہماری اس دنیا کے اندر بھی اور اس پورے ڈائنامکس میں نصر اللہ بھائی چونکہ اویئرنیس نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے اسکیم ہو رہے ہیں، آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایپ پہ کے ذریعے ڈیل کرنا شروع کیا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ زیادہ اماؤنٹ چلی جاتی ہے اور وہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا. تو اس میں احتیاطوں کی بہت ضرورت ہے. آپ جب مختلف ایپس کو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو ان میں مختلف ایپس آپ کے سامنے آتی ہیں اور بظاہر وہ اتنی چام اور اٹریکشن فیل ہوتی ہے اس میں کہ نوجوان اس کے گرداب میں پھنس جاتا ہے. تو ڈکی بھائی کے اس واقعے میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے جو ایپ جس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اب ظاہر ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر ایک جوئے کی ایپ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ بے شمار نوجوان جو ہے نا وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. obviously اچھا، اس پہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو نصر اللہ بھائی یہ بھی موجود ہے کہ ڈکی بھائی کو جو اس ایپ کے ذریعے جتنے لوگوں نے ان کے کہنے پر اس ایپ میں گئے ہیں، اس کے ذریعے کوئی اربوں روپے اس کمپنی کو ملے اور اس میں سے کچھ 5-6 ارب روپے ان کے اس میں بھی گئے. اب یہ بات جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ ایجنسیوں ہی نے اس کو پروف کرنا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ڈکی کے کانٹینٹ کی، جہاں تک بات ہے ڈکی کے فین فاول ہونے کی، ڈکی بہرحال ایک ایسٹ ہے ہمارے قوم کا جس کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت کیئرفلی جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چاہیے کہ اس نوجوان کے پاس بہرحال ایک بڑی تعداد میں ویورشپ موجود ہے. یہ کوئی بات کہے گا تو وہ ٹرینڈ بنے گا، لیکن اب آپ کے پاس ٹرینڈ دینے کے لیے اس کو کوئی ٹاسک دینے کے لیے کیا چیز موجود ہے؟ ایگزیکٹلی. تو یہ گیپ بہت بڑا ہے بیچ میں. اس بڑے گیپ کے اندر ڈکی نے جو کیا وہ ڈکی کا سامنے آ گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈکی پر ہونے والا جو کاروائی ہے یا ظلم ہے، یا ڈکی کو جس طرح سے ٹریپ کیا گیا، یا ڈکی نے جس طرح سے ساری کہانی بیان کی ہے، اس پہ جو آفیسرز نے کام کیا جن کو ظاہر گرفتار کر لیا گیا، پریشر میں جب بات جاتی ہے تو فوراً کاروائی ہو جاتی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو ڈکی کہہ رہا ہے اور جو اس بندے نے کہا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے اور اس کیس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. رائٹ. ایک اتھینٹک وے میں کوئی ادارہ، کوئی ذمہ دار، کوئی بڑا ایسا فرد جو اس سوسائٹی کا بڑا ہو، جو ان دونوں کے کیس کو سننے کے بعد کوئی جج اس کیس پر ورڈکٹ لوگوں کے سامنے پیش کرے. کیونکہ وہ سارے نوجوان جنہوں نے ڈکی کو روتے ہوئے دیکھا ہے ان کے ذہن میں نصر اللہ بھائی ایک سمپتھی اور ایک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑی ہے. وہ ایموشنل ہے لیکن وہ بڑی ہے. یعنی بہت سارے ابھی بچوں سے بات ہو رہی تھی تو بچے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈکی بھائی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو ڈکی بھائی تو دیکھیں مظلوم ہے. تو وہ ایک ایموشنل رو میں بہے ہوئے جذبات ہیں جو بچوں نے جس کا اظہار کیا. بالکل ٹھیک. تو اب یہ بچوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ادارے جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، جن کے حوالے ہو جانے کے بعد ہمیں سینس آف پروٹیکشن آنی چاہیے، جن کے ساتھ مل جانے کے بعد مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا بچہ، میری بچی، میرا گھر والا، میرے گھر والے محفوظ ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے ہو گئے یا ایک آفیسر سے ہماری بات ہوگی. ایسا تو نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا سوال ہے. اب اگر میرا بچہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے ہو گیا تو مجھے خوف پیدا ہو گیا اور میں یہ چاہوں کہ کس طریقے سے وہاں سے نکلے اور کوئی اور بھلے اس کو ٹریپ کر جائے. تو یہ جو ایک مس ٹرسٹ پیدا ہوا ہے، یہ بھی اس کیس کا ایک ایسا پہلو ہے جس پہ
بات بھی ہونی چاہیے جس کا سولوشن بھی دریافت کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس میں اپنا اوپینین ضرور دیں اس پہلو سے بالکل صحیح. کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے, بحیثیت قوم کیا کرنا چاہیے, بحیثیت ملک کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے کون کون سے کام ہیں جس کو ہمیں الاؤ کرنا چاہیے اور کون سے کام ہیں جن کو ہمیں بین کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک اوپر سے نیچے تک کی ایک چین ہے جس کے نتیجے میں ہماری چیزیں جو ہے نا وہ مزید ریفائن ہوں گی. بنیادی جو چیز بنتی ہے نویس صاحب, آپ نے ڈکی کو پکڑا, آپ نے رجب کو پکڑا, یا آپ نے کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو اریسٹ کیا, گرفتار کیا, آپ نے ایک ایف آئی آر کاٹی. اس ایف آئی آر کے اندر انیشیلی آپ نے 2 4 5 10 الزامات لگائے. اب ان الزامات کے نتیجے نے ثابت ہونا ہے یا انہوں نے ریجیکٹ ہونا ہے. اب یہ کام ہے عدالتوں کا اور ان لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کہ جن کے نتیجے کے اندر چیزیں آ کے عدالتوں کے اندر پروف ہونی ہے. اس بندے نے یا مجرم بننا ہے یا اس نے باعزت بری ہونا ہے. اب یہاں پہ سوال نوید صاحب جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو 3 مہینے آپ نے رکھا تو آپ کے ادارے کیا کرتے رہے, اور اگر اس نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں تو اس کو سزا ملنی چاہیے, کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں ملنی چاہیے. کیوں کہ اس نے جرم کیا ہے. اور جن معاشروں کے اندر نوید صاحب مجرم اور ملزم سزاؤں سے بچ جاتے ہیں وہ معاشرے سلامت نہیں رہتے نوید صاحب. اور اگر اس نے جرم نہیں کیا, اگر اس نے وہ جرم نہیں کیا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ جو سارا سلوک کیا, آپ کو کس نے اجازت دی کہ ایک بے گناہ انسان کے ساتھ آپ اتنا تذلیل کا رویہ اختیار کریں؟ ان کی فیملی کے ساتھ ان جو کی ہوا, فیملی کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ, یہ ناقابل برداشت ہے. ناقابل برداشت ہے. اور پھر آپ کو کس نے الاؤ کیا کہ آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کچھ 6 7 8 10 کروڑ روپے ٹرانسفر کروا دیں؟ وٹ ڈز اٹ مینس؟ اور یہاں تک لوگ سہمے ہوئے ہوتے ہیں. میں ڈکی کو اس والے سے نوید صاحب تھوڑا سا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وگرنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب آتے ہیں تو لوگ بات نہیں کرتے, نہیں ہوتی بات, ہو نہیں پاتی. لوگ سائیکولوجیکل پیشنٹس بن جاتے ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اس نے ہمت کی اور وہ ساری اپنی روداد اس نے سنا دی جو کچھ اس کے اوپر بیتی تھی, اور اس کو بھی اس نے بہت ایک ایکٹنگ کلاکار کے انداز میں اس نے اس کو بہت, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے اس کے نتیجے میں گرفتاریاں ہوئی نوید صاحب, لوگ پکڑے گئے. اور اگر یہ خاموشی اختیار کر جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو جاتا, نہ کسی سے پوچھ گچھ ہوتی اور نہ ہی کوئی چیز آگے بڑھتی. لیکن نوید صاحب ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی, آپ ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ جب میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا, یہ بگ برادرز کا ایک بڑا اس میں تذکرہ آتا رہا کہ بگ برادر سے. اچھا میں سمجھتا رہا اپنے طور پہ نوید صاحب کہ ظاہر ہے کہ ڈکی کا کوئی بڑا بھائی ہوگا, مطلب بگ برادرز کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو بڑا بھائی ہے. میں نے 2-3 دوستوں سے پوچھا جو سوشل میڈیا کی فیلڈ کے آدمی ہیں. اچھا انہوں نے نوید صاحب میری طرف نہ بڑا مسکرا کے دیکھا, مطلب جیسے ایک بندہ طنز نہیں کر رہا ہوتا. اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیوں کہنا چاہ رہے ہیں. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یار یہ جو بگ برادرز کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے تو بگ برادر سے کیا مراد ہے نوید صاحب؟ نصر اللہ بھائی, یہ وہ کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, گلستہ تو سارا جانے ہے. میں نے اس طرح عرض کیا کہ ہمارے اس پورے کیس میں جی ہمارے لیے لرننگ کے بہت سارے پہلو ہیں. ہم نے اور یا ہماری ٹیم نے میرا خیال اسی لیے اس کو سلیکٹ بھی کیا, بالکل یہی وجہ تھی. ورنہ ذہنی طور پر میں بھی نہیں چاہ رہا تھا اور آپ کا بھی ایسا نہیں تھا ہمارا کہ ہم اس پروگرام کو کریں. بالکل. لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ ایسی پرتیں کھلی ہیں جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں نصر اللہ بھائی, ہمارے ہاں جو انصاف کا معاملہ ہے, جو تھانے کچہری کا معاملہ ہے, وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس میں جو ملزم اور مجرم کا فرق سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, تو پھر آپ کچھ بھی کریں تو آپ کو ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ متوسط طبقے سے ہیں, غریب ہیں, تو پھر آپ کی قسمت میں ہوگا تو آپ نکل آئیں گے. ورنہ کئی ایسے کیسز ہیں نصر اللہ بھائی کہ آپ تھانوں میں جائیں, آپ جیل میں جائیں, ایسے نوجوان ہیں جو چند روپوں کے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ ایک صاحب ہمارے مجھے ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ ایک لڑکا ہے ڈیالہ جیل میں, اور اس کا صرف جو ہے نا 5-6 ہزار روپے کا مچلکا ہے, وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کی فیملی اتنی غریب ہے کہ وہ بھی جمع نہیں کرا سکتی. تو کوئی بندہ اگر وہ دے دے تو اس کو میں کیس خود لڑوں گا, اس وکیل نے کہا. صحیح. تو خیر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو نکالتے ہیں. ہمارا نظام جو ہے نا یہ
اتنا گل سڑ گیا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکل رہی. دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ ہوتا یہ جا رہا ہے کہ جو ہماری پاورفل لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, ان کا وتیرہ تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی بندہ قریبی پکڑا جائے تو وہ ہر طرح کا نیگیٹو مین استعمال کر کے اس کو نکال لیتے ہیں, بالکل. اور اس کے بعد پھر توجہ نہیں دیتے. نہ وہ یہ اس بات کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو سولو کرنے کے لیے اپنے ریسورسز یا اپنا اثر رسوخ نہیں استعمال کرتے. وہ پھر اپنا بندہ نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ایک طرح کی بلینک چٹ جو ہے نا, بلیک چیک اس بندے کو دیتے ہیں کہ یار باقی تسی جو مرضی کرو, ہمارا بندہ آپ نے نکال دیا. وہ بھی اسی بنیاد پر نکالتے ہیں. یہ بھی ایک میوچل قسم کی ایک رشوت ہی ہوتی ہے نصر اللہ بھائی. میں نے آپ کا بندہ نکال دیا, تسی جاؤ, جو اسی کر رہے ہیں نا تسی نہیں بولنا بچ. ٹھیک. وہ بندہ کہتا ہے چلو یار تسی کر دے رہو, وہ حالانکہ ان کا افسر ہوتا ہے. یہ ایک خاص قسم کی سائیکی ہمارے یہاں بن گئی ہے. دوسری بات یہ نصر اللہ بھائی کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یا یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, اس کے اندر تو اب اتنی ہمہ گیریت آ گئی ہے, اس میں اتنی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں جس کو ایڈریس کرنے کے لیے دنیا نے سائبر کرائمز کو بھی انٹروڈیوس کروایا ہے. ہم نے سائبر کرائم کی اصطلاح کو لے لیا اور سائبر کرائم کے حوالے سے ایک ادارہ بنا دیا, لیکن سائبر کرائم کے حوالے سے اس ادارے کو اور ہم نے امپاورڈ کر دیا, اس کو شتر بے مہار بنا دیا کہ وہ جیسے چاہے ڈیل کرے. لیکن اس کے بہت سارے ڈائنامکس نصر اللہ بھائی اب اس کے بھی پیٹرن سیٹ ہو گئے ہیں. صحیح. یہ جو ابھی جو سرفراز چودھری ہے جس کا نام لیا گیا, جی. اب سرفراز چودھری کو بھی پکڑا گیا نا, کیونکہ اس کے کچھ ڈائنامکس ہیں جس سے اس جرم کی جو وہ کر رہا تھا اس کی کہیں نہ کہیں نشاندہی ہو رہی تھی. جو اس نے اکاؤنٹ سے پیسے جمع کرائے اپنے اکاؤنٹ میں, تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیسے اگر حکومت کو دینے تھے تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرائے؟ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیے, اس لیے کرا لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آس پاس جو اور انفراسٹرکچر ہے, جو آفیسرز ہیں آپ کے, جو لا انفورسمنٹ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا کا. اس دنیا میں گھسیں گے تو دنیا سمجھ میں آئے گی. لیکن اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے اداروں کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ سائبر کی دنیا اتنی کمپلیکس ہونے کے باوجود بھی اس کے پیٹرن بہرحال سیٹ ہیں, یہاں پتہ کیا جا سکتا ہے. نصر اللہ بھائی کل میں ایک ایسی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ جو گوگل ہے نا, یہ گوگل اور یہ فیس بک, یہ ہر وقت آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی, آپ اس کو بند بھی کر دیں گے تو بھی آپ کو مانیٹر کریں گے. جیسے اس بندے نے لیکچر دیتے ہوئے یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ میں 2017 میں فلاں تاریخ کو کہاں تھا, تو اس نے گوگل نے جواب دیا کہ آپ میونخ میں تھے اور فلاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. بالکل. اس نے کہا کہ اگلے دن میں کہاں گیا, اس نے کہا اگلے دن تم نے فلاں جو پولیٹیشین تھا اس ملک کا, اس سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد وہاں ڈنر کیا, ڈنر کرنے کے بعد تم واپس جو ہے نا اپنے کمرے میں آ گئے. یعنی اس حد تک بھی یہ چیزیں اب ادھر محفوظ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک خطرناک قسم کی دنیا ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہم اس ایشو کو محض نمبر سکورنگ کے لیے نہیں ہم نے یہ سلیکٹ کیا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری نظر جو ہے نا وہ کلیئر ہو, قوم کو پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بگ بردر کی بات کی جس سے ہم یہاں آئے, اس پورے کے اندر کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, ہم آپ کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں پہنچ رہا ہے, اور وہ پہلے تو اس کام کو ہونے دیتے ہیں. جب وہ کام ہو جاتا ہے یا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو بھی کچھ نہیں کہتے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے ایسپیکٹ میں جو ایشوز ان کو درپیش ہیں اس میں کون سا بندہ کہاں پر کیا کام آ سکتا ہے. پھر وہ ایسے لوگوں کو ہاتھ پکڑتے ہیں, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے پہلے پریشرائز کرتے ہیں. پریشرائز کرنے کے بعد ان کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو پھر اس سافٹ ویئر اپڈیٹ کو اپنے پروموشن کے لیے یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو آگے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی یعنی آپ کہہ لیں خطرناک قسم کا ایک سین ہے جو پیدا کیا جاتا ہے. لیکن یہ خطرناک اتنا نہیں ہے جتنا زیادہ اس کو بنایا جا رہا ہے. صحیح. یہ جب ایکسپوز ہوگا, جب ڈسکس ہوگا, جب پبلک میں جائے گا, جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے ڈکی کے اس اقدام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے, وہ کہتے ہیں نا ڈیئر ٹو اسپیک, اس نے جرت کی بات کرنے کی. اور ہمارے ملک میں اتنے نوجوانوں میں دیکھیں نصر اللہ بھائی, دو باتیں ہیں, یا تو آپ فائٹ کریں گے, اور فائٹ کرنے کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے, آپ کو کریج چاہیے.
فائٹ آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس فائٹ میں کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. رائٹ. اچھا دوسرا یہ کہ آپ وہاں سے فلائٹ کریں گے, ملک کو چھوڑ دیں گے. تو یہ ہمارا ملک ان دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. میجورٹی یہاں سے فلائٹ کر رہی ہے, ہمارا برین ڈرینیج ہو رہا ہے, ہمارا نوجوان جو باصلاحیت ہے وہ باہر جا رہا ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر لوگ کام کر رہے ہیں یا وہاں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو اس سب کو کور کرنے کے لیے ایسی کالی بھیڑیں جو سرفراز چودھری جیسی جو بھیڑیں ہیں, ان کو پہ لگام ڈالنی چاہیے. ان نوجوانوں کو جو اس لیول پر ہائی لائٹ ہوئے ہوں, ان کو کسی ادارے کے ذریعے الائن کیا جانا چاہیے. ان کے سامنے ٹارگٹ رکھنے چاہیے. ہماری قوم کو کس کس طرح کی دشواریاں ہیں, کس کس طرح کے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی لوگوں کو یہ بتایا تھا. ایگریکلچر پہ ہم پروگرام کرتے رہے, ہم نے اپنی یعنی پنجابی زبان میں بھی لوگوں کو ہم نے گائیڈ کیا. ہم نے مطلب چیٹ جی پی کے مقابلے میں جو چائنا نے ڈیپ سیک کے نام سے وہ لیا تھا, اس پر بھی ہم نے بات کی تھی. تو اتنے زیادہ کام کرنے والے موجود ہیں نا, ان کاموں میں اس طرح کے جرائم کو پنپنے کے لیے وہ معاشرہ اگر جگہ دے گا تو وہ معاشرہ آگے نہیں پروان چڑھ سکے گا. تو لکیلی اس واقعے کے ذریعے ہمیں سارے برادرز کا پتہ چل رہا ہے, اور جو بگ برادرز ہیں ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ اویئر ہو رہے ہیں. وہ جو پیچھے بیٹھ کر جو ڈورے ہلا رہے ہیں وہ بھی ان لافل ہیں. ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈارک سٹیٹ کوئی چلا رہے ہوں, آپ کوئی ڈیپ سٹیٹ چلا رہے ہیں, آپ کوئی خفیہ ادارہ پیچھے سے چلا رہے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نا ان کی برین واشنگ کرتا ہے یا ان کے برین کو کنٹرول کر کے. بھائی ملک ہے پاکستان سر, نظریاتی ملک ہے, ہمارا ملک ہے, ہماری صلاحیتیں, ہمارا پوٹینشل, ہمارا نوجوان, اس کو ہم الائن کریں تو بگ بردر یا بگ باس جو بھی ہو اس کو بھی تھوڑا سا اپنے اداؤں پہ غور کرنا چاہیے, اور ملک کو تھوڑا سا لا کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے ایک کشادہ اسپیس جو ہے نا ملک کو دینی چاہیے. نوید بھائی, جب انہوں نے رجب بٹ کو ابھی پیش کیا کورٹ کے اندر, تو مجھے کچھ نوجوان بتا رہے تھے جو میرے لیے بہرحال حیران کن تھا کہ اس میں آپ کے کچھ ایکس جو پرائم منسٹرز ہیں ان کو جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا تو وہاں تک ان کی لینڈ کروزرز بھی نہیں پہنچتی تھیں جہاں تک ان لوگوں کی لینڈ کروزرز پہنچتی رہی ہیں. تو دیکھیں سوال پھر وہیں پہ آ جاتا ہے نوید صاحب کہ اگر پیسہ, سرمایہ, اور اگر رجب بٹ ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہا ہے تو ایک ایک منٹ کی داستانیں, ایک ایک سیکنڈ کی چیزیں, اور کہیں نانی والا, کہیں دادی والا, کہیں اللہ والا, اور کہیں کوئی اور کہیں کوئی, یہ سارے کے سارے کریکٹرز جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اب بچے پوچھتے ہیں نوید صاحب کہ یہ کون ہے, یہ نانی والا کون ہے, یہ بگ بردرز کون ہے. میری چھوٹی بیٹی نوید صاحب پوچھ رہی تھی کہ بابا یہ میں سن رہی تھی کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, تو انہوں نے کوئی کمپیوٹر کے اندر مارکیٹ کے اندر جا کر کوئی نیا سافٹ ویئر ڈلوایا ہے. یہ سافٹ ویئر تو بدلتے رہتے ہیں نا. تو میں نے کہا بیٹا ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مارکیٹ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو دیکھیے یہ ٹرمینالوجیز ہیں جو معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں. بچے آج کے بہت شیطان ہیں, بہت آگے کا سوچتے ہیں, زی جنریشن ہے, جہاں تک آپ پہنچے نہیں ہوتے اس سے آگے کی کوڑی وہ لے کر آتے ہیں. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے نوید صاحب کہ اس موقع کے اوپر اگر اب بھی آپ چیزوں کے اوپر مٹی ہی ڈالیں گے, اب بھی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف آپ نہیں جائیں گے, اب بھی ڈائنامکس کو نہیں سمجھیں گے, اور ہم ڈکی, رجب, پتلو اور موٹو سب سے اپیل کریں گے کہ آپ بھی ابھی لوگوں کو اپنی قوم کو ایک بنانے کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کوئی کریکٹر نہیں سکھائیں گے. دیکھیں نوید صاحب, وہ ایک ماں اپنے بچے کو سفر پہ روانہ کر رہی تھی. نوید صاحب میری بات پہ نوید صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ غور کیجئے گا, اور اس بچے کے کپڑوں کے اندر اس نے اشرفیاں اور دینار سی دیے, اور اس بچے کو جب ڈاکوؤں نے پکڑا انہوں نے کہا ہمیں تو دینار نہیں ملے. اس نے کہا یہ دیکھیے سر اندر ہے میرے اندر, پرانے زمانے میں مائیں اندر جیب لگا کر اشرفیوں اس کے اندر ڈالی ہوئی تھی انہوں نے. اس سردار کے پاس جب وہ مقدمہ پہنچا تو سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. اس ماں نے اپنے بچے کو کیا کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول. تو سوال یہ ہے رجب, سوال یہ ہے ڈکی بھائی, سوال یہ ہے پتلو بھائی, سوال ایکس وائی زیڈ آپ سب لوگوں سے یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ میرے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ میرے بچوں کو یہ جوئے والی گیم کے اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ آپ میرے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ بچوں کو مسجد کی طرف لا کے آ رہے ہیں؟ آپ بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟
آپ بچوں کے اندر علم کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. دنیا AI کی طرف پہنچ چکی ہے اور آپ میری قوم کے بچوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ بگ باس ہیں, آپ بگ برادرز ہیں, آپ واٹس ایور جو بھی ہیں, لیکن آپ کو یہ اس وقت سوچنا پڑے گا کہ آپ میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ, زی جنریشن کے ساتھ, اسکول گوئنگ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ سوسائٹی اور معاشرہ آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ ایسے ایکیومنٹس موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, پبلک آپ کا احتساب کرے گی اور آپ کو اس کی پرمیشن ہرگز نہیں دے گی. آپ کو ہم وہاں تک پیچھا کریں گے جہاں تک ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے. ہم اپنے بچوں کا, اپنے نوجوانوں کا کردار اور اخلاق سنواریں گے, اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں, ہماری جو ہسٹری ہے, ہماری جو تاریخ ہے, چاہے وہ محمد بن قاسم کی ہو, چاہے وہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی ہو, وہ مجدد الف ثانی کو ہو, وہ علامہ اقبال کی ہو, وہ قائد اعظم کی ہو, وہ امام غزالی کی وہ ہو, امام رازی کی ہو, وہ میتھمیٹیشنز ہوں, وہ دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر ہوں, تو ہم اپنی نوجوان نسل کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ہم دنیا کے دھاروں کو پلٹ سکیں. تو آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کس ڈگر پہ اپنی نوجوان نسل کو لے کے جانا ہے. جی بہت خوبصورت نصر اللہ بھائی, آپ نے جو تفصیل سے بات بیان کی اور بہت جامع انداز سے پورا کرکس اس کا پیش کیا. یہی بنیادی طور پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہمارا مقصد تھا. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا. ہمارا مقصد کسی کے ساتھ اپنا نام اٹیچ کر کے اپنے ویورشپ بڑھانا نہیں تھا. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے ان ویورز کو جو سنجیدہ حلقے ہیں اور سنجیدگی سے ساتھ اس ملک کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور صرف اس بگاڑ پر بات نہیں کرتے بلکہ اس بگاڑ کے حوالے سے پالیسی بنانے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک آپ کے سامنے آج کا یہ ایپیسوڈ رکھا. اس میں بے شمار چیزیں آپ نے مختلف چینلز میں یا مختلف ویلاگز میں دیکھ لی ہوں گی. ہم نے تفصیلات میں گئے بغیر ہم نے آپ کے سامنے اس کی ایک پکچر جو ہے براڈر ایسپیکٹ والی آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اس حوالے سے آپ کا جو اوپینین ہوگا وہ آئندہ آنے والے ہمارے پروگرامز کا ایک روٹ اور ایک اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو سیٹ کرے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جڑے رہیے. پاکستان کی خیر خواہی چاہیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے تاکہ پالیسیز بہتر بن سکیں, ملک آگے جا سکے اور ہم ایک خوشحال دنیا کے اندر ملک کے طور پر سامنے آ سکیں.